وہ چار مسئلے جن پر عموماً قرآن کریم کے بیشتر علوم کا مدار سمجھا گیا ہے۔ ایک خلق کا مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف خلق نہیں بلکہ ربوبیت بھی اسی کی شان ہے، پالنا۔ اور تیسرا یہ کہ شہنشاہیت مطلقہ، قدرت کاملہ اور ہر چیز میں اثر و تاثیر ڈالنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ آخری مسئلہ یہ کہ قیامت برحق ہے اور قیامت آ رہی ہے۔ بس ان تین مسئلوں کو سمجھ لو، نجات ہو جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ خلق کا، وہ بھی الحم سے شروع ہے اور آخری مائدے تک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ربوبیت کا، وہ انعام سے ہے اور آخر اسراء تک ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اخیر تک ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ شہنشاہیت مطلقہ رب العزت کی شان و شوکت ہے، یہ کاف سے شروع ہے اور آخر احزاب تک ہے۔ اور پھر سورۃ سبا و فاطر دونوں سے قیامت مفصل و مدلل بیان ہوئی ہے الی آخر القرآن۔ یہ تفسیر مواہب میں بھی حضرت علی کی طرف منسوب ہے اور مجدد کے مکتوبات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگردوں کو اس طرح سمجھایا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہر مسئلہ الحم سے شروع، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، پیدا کرنے والے، اور ہر چیز مخلوق ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہی پالنے والے ہیں، وہی پرورش کرتے ہیں، وہی رزق مہیا کرتے ہیں، وہی زندگی و صحت دیتے ہیں، تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اور شہنشاہیت مطلقہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شہنشاہیت مطلقہ کا پورا ظہور جو ہے نزول قرآن میں، قرآن کو ختم نہ کرنا اور اس کو تا قیامت برقرار محفوظ و معمول رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تو اللہ کی الوہیت اور شہنشاہیت کا شاہکار ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں نظام عالم کے لیے ہیں، اور اصل منتظم اور مدبر رب العالمین کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اس کا اصل ثمرہ قیامت کے بعد ہوگا، اور قیامت مجمل اور قیامت مفصل اور قیامت مدلل۔ سورۃ سبا و فاطر دونوں الحم سے شروع الی آخر۔